السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ویورز، پاکستان میں نا آج 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جو اس نظام کی کمزوریوں کو اور اس نظام کو بری طرح اس نے ننگا کر دیا ہے۔ جب فیصلے آپ کے حق میں آئیں تو آپ اسے تسلیم نہیں کریں گے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب عدلیہ کے خلاف ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ نقطۂ آغاز کیا ہوگا اور نقطۂ انجام کیا ہوگا، اور کس جج کے خلاف یہ بغاوت سیاسی جماعتیں کرنے لگی ہے، اس کی مکمل کہانی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں گے کہ سائفر کیس اب ہمیشہ کے لیے دفن ہونے جا رہا ہے، اور اس کیس کی اب مزید جو ڈائنامکس ہیں وہ کس طرف ہمیں اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو لے کر جائیں گے، اس کی کہانی بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کیوں روئے، اس کا بھی مکمل جو ہے پورا واقعہ سنائیں گے، اور شاہ محمود قریشی نے جج کے سامنے کس اعلیٰ شخصیت کا نام لینے لگے اور پھر رک گئے، یہ اہم شخصیت کون ہے جس نے کلین چٹ دی تھی رائے صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کو، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر آخر میں نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی کس بنیاد پر تسلیم کیے گئے، اس کی بھی مکمل کہانی جو ہے وہ آپ کو سنائیں گے۔ لیکن رائے صاحب، سب سے اہم خبر آج کی پاکستان کے اندر، میں ٹیلی ویژن چینلز کو پاکستان کے پچھلے 8-10 گھنٹے سے آبزرو کر رہا تھا، اور ہم نے 2 روز پہلے بھی دیکھا کہ جب فیصلے آپ کے خلاف آنے لگیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بینچ فکسر کی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کی عدلیہ کو انڈر پریشر لانے کے لیے سٹیٹمنٹس اور پریس کانفرنسز کا ایک سیلاب لے کر آتے ہیں۔ وہی ہوا جب فیصلہ آپ کو یہ لگا کہ آپ کے خلاف آئے گا، پاکستان تحریک انصاف کو ایک ریلیف ملے گا ایک عدالت کی طرف سے، تو آپ نے اسی عدالت کو نہ صرف کھری کھری سنائی، توہین عدالت کی، ججوں کو طرح طرح کے نام رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور مریم نواز کی جو کتاب ہے جس میں انہوں نے بہت سارے نام لکھ کر رکھے ہوئے رائے صاحب، اب اس میں سے وہ انتخاب کر رہی ہیں کہ کس جج کا کیا نام رکھا جائے گا، اور تحریک انصاف کا بلہ جو ہے ہم نے کسی صورت بھی واپس نہیں لینے دینا۔ رائے صاحب، ایک فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک RO صاحب جو ہیں وہ شاید کسی جماعت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لوگ پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے، اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن کے اندر ایک باقاعدہ ایک بریفنگ ہوتی ہے، اس بریفنگ کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کیسے جانا ہے اور کس طرح اور کیا موقف اختیار کیا جائے گا، یہ پوری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں شہباز شریف صاحب میدان میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پشاور ہائی کورٹ نے اور الیکشن کمیشن کے خلاف جو فیصلہ دیا یہ توہین ہو گئی ہے۔ مریم نواز نے بھی کہا یہ توہین ہو گئی ہے، پھر فضل الرحمان نے بھی کہا یہ توہین ہو گئی ہے۔ راج صاحب، یہ جو الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں خود ڈیفالٹر 40,000 روپے شاید انہوں نے کسی محکمے کے دینے تھے، ڈیفالٹر ہیں، اور اپنے توہین کے معاملے میں اڈیالہ جیل میں پریس جو بند کمرے میں سماعت بھی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان، اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں یہ پاکستان کیا 26 کروڑ عوام کا ہے، تو میں آپ کو کیا کہوں گا، یہ پاکستان 26 کروڑ عوام کا نہیں رائے صاحب، یہ پاکستان جو ہے یہ الیکشن کمشنر کا ہے، یہ پاکستان شہباز شریف کا ہے، یہ پاکستان مریم نواز اور ان کی آنے والی نسل کا ہے، یہ آپ کا اور ہمارے بچوں کا پاکستان نہیں رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، پہلے 2 بریکنگ نیوز جو ہیں یہ کوئکلی میں شیئر کر دوں اپنے ویورز کے ساتھ۔ ان میں سے 2 ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، ان کا تعلق چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ہے، اور انہی ویڈیوز کا تعلق سپریم کورٹ کے ان 3 جج صاحبان سے بھی ہے جنہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ PTI کے نمائندوں سے ملاقات کریں اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ PTI کو فراہم کی جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا اپنے فیصلے میں کہ PTI کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک جماعت یعنی PTI کو الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایک طرف سپریم کورٹ کے 3 ججز کا فیصلہ، پھر پشاور ہائی کورٹ اس کا فیصلہ، اور اس کے بعد آج کے دن میں جو 3 ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، ایک تو لودھرا سے
جہاں پہ تحریک انصاف کے جو رہنما اختر خان کانجو، ان کے وکلاء تجویز کنندہ، تائید کنندہ اور چودھری طاہر گجر ایڈوکیٹ، ان کو دنیا پور سے گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ 3 دن سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ آج ایک تازہ ویڈیو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو جگانے کے لیے یہ ایک اور ویڈیو وائرل ہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے رہنما جو شیخ امتیاز ہیں، ان کے وکلاء تجویز کنندہ اور جو تائید کنندہ ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے ایسا کریک ڈاؤن کیا گیا، بڑی تکلیف دہ ویڈیو ہے، جیسے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی دہشت گرد ہوں۔ اس طرح سے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، اور آر او کو جب آگاہ کیا گیا تو اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کیونکہ ظاہر ہے آر اوز اس وقت جو ہیں وہ اس پورے نظام میں ملی بھگت کر کے عمران خان صاحب کے جو امیدوار ہیں ان کو الیکشن سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے ایک اور رہنما چودھری خلیل احمد باجوہ، ان کے جو تجویز کنندہ تھے، ان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی توہین عدالت ہوگی، وہ مکمل طور پر خاموش ہیں۔ اب پھر میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کی جو صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے، یہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، یہ ان کو بھی نہیں بخش رہا، کیونکہ NA-49 سے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کے جو نامینیشن پیپرز ہیں ان کی سکروٹنی تھی۔ ریٹرننگ آفیسر کا جو آفس تھا، اس کو عملی طور پر یہاں پہ نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ پولیس کی اتنی بھاری نفری تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کمپاؤنڈ کے اندر کوئی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں اور پولیس نے کوئی وہاں پہ محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو چیف جسٹس سے اور الیکشن کمشنر سے پھر اپیل کی گئی کہ آپ اس کا نوٹس لیں، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر کس نے یہ نوٹس لینا ہے۔ اب آ جائیں شہباز شریف کے متعلق جو اہم خبر ہے، اور عمران خان صاحب کا بھی جو ایک بڑا اہم پیغام جیل سے باہر آیا ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، وہ بھی کوئکلی ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے 2 اہم شخصیات خان صاحب سے ملنے کے لیے گئی ہیں اڈیالہ جیل، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جب بھی کوئی اڈیالہ جیل میں ملنے کے لیے جاتا ہے تو جاسوسوں کی ایک پوری فوج ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کا اتنا خوف ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں اپنے وکلاء سے بھی، تو تب بھی وہاں پہ ایک تو کانفرنس روم میں بھی بگنگ ڈیوائسز لگی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مینول ایک جاسوسی ہے وہ بھی کی جاتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کا اس کے باوجود ایک پیغام باہر آیا ہے، اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر قوم اس مرتبہ کھڑی نہ ہوئی تو آئندہ کوئی بھی غیر ملکی مداخلت کے خلاف کوئی بھی وزیر اعظم کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ میرا جرم صرف عوام کو غیر ملکی مداخلت کے بارے میں بتانا تھا، اور سائفر صرف جناب باجوہ کے نام تھا، صرف جناب باجوہ کو بچانے کے لیے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، کیونکہ عمران خان صاحب آئینی طور پر تو ابھی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، غیر آئینی طور پر ان کی حکومت گرائی گئی، تو خان صاحب نے کہا کہ جناب باجوہ کو بچانے کے لیے ایک وزیر اعظم کو جیل کے اندر ڈالا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے ورکر اور سپورٹر مضبوط رہیں، حوصلہ رکھیں، پرامن رہیں، جیت ہر صورت میں آپ کی ہوگی، اور 8 فروری کو آپ نے باہر نکل کر پرامن طریقے سے ووٹ ڈالنا ہے، اور ووٹ کی طاقت سے یہ جو جبر اس وقت تحریک انصاف پر کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف انتقام لینا ہے۔ اب آ جائیں شہباز شریف کے معاملے پر، جو شہباز شریف نے اور مریم نواز نے پشاور ہائی کورٹ پر نہیں، یہ اصل میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ پر حملہ کیا گیا، یہ اصل میں پاکستان کے پورے عدالتی نظام پر حملہ کیا گیا ہے۔ اگر پشاور ہائی کورٹ کے متعلق جو شہباز شریف نے استعمال کیے الفاظ کہ یہ تو الیکشن کمیشن پر حملہ ہے، آپ اندازہ کریں ہاشمی صاحب، یہ کس قدر اندھیر نگری ہے۔ الیکشن کمیشن کی آئینی حیثیت ہائی کورٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ الیکشن کمیشن کے تمام فیصلوں کو وہ اڑا کر رکھ دے۔ الیکشن کمیشن کی آئینی حیثیت ہائی کورٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن اس لیے بڑا پیارا ہو گیا مریم نواز کو اور شہباز شریف کو کہ ان کے ڈائریکٹیوز پر، براہ راست ان کے ڈائریکٹیوز پر چیف الیکشن کمشنر نے بلے کا انتخابی نشان چھینا۔ آپ خوف کا ذرا اندازہ لگائیں کہ پریس کانفرنس کر لی انہوں نے
بلے کا انتخابی نشان، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بادر ہی نہ کرتے، کہتے کہ ہم نے تو تحریک انصاف کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تحریک انصاف کی قیادت پہلے ہی جیل کے اندر ہے، کیمپین ان کو کرنے نہیں دی جا رہی، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس ناکام، شرمناک اور فراڈ ریاست کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنوں پر بھی، امیدواروں پر بھی، تو ان کو تو بلے کے نشان کو بادر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن صرف بلے کا نشان ملنے سے اتنا خوف شریف خاندان کے اندر، شریف خاندان کے اوپر طاری ہو گیا کہ ایک بہت بڑے لیول کی انہوں نے اپنی جانب سے پوری فل تھروٹل پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں ان کو دھمکایا اور یہ کہا کہ یہ تو الیکشن کمیشن پر حملہ کیا گیا۔ ہم تو آج تک یہ سنتے آئے کہ عدالتوں کے جج صاحبان کے متعلق جب بات کی جاتی ہے تو ان پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا ادارہ جو کہ آئینی لحاظ سے ان کا ایک ماتحت ادارہ بن جاتا ہے، یعنی براہ راست تو ماتحت ادارہ نہیں ہے، لیکن اس کے فیصلوں کو ریورس کرنا اور ریجیکٹ کرنا ہائی کورٹس کا اختیار ہے۔ تو اس کے حق میں پریس کانفرنس الیکشن کمیشن کا کر کے جج کو دھمکا رہے ہیں کہ تم نے حملہ کیا ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں بڑے دبنگ جج ہیں، سلام ہے ایسے ججوں کو جو ان جبر کے حالات میں بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے فیصلے دے رہے ہیں، اس کے باوجود کہ سب کو پتہ ہے کہ ایسے جج صاحبان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لیکن میں کوئکلی اس کو ریپ اپ کر دوں، ایسے جج صاحبان کا کیا انجام ہوتا ہے، کس طرح سے ان کو چیمبر میں جا کے پیغامات دیے جاتے ہیں، ان کی نجی زندگی کی آڈیوز ویڈیوز جو ایڈٹ کر کے پھیلانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تو اب تو جج صاحب کو یہ چاہیے، اگر وہ کوئی دباؤ نہ لیں اس سسیلین مافیا کا، کہ شہباز شریف کو طلب کریں، شہباز شریف کو طلب کریں اور کہیں کہ شہباز شریف آپ منی لانڈرنگ کے مجرم ہیں، آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام تھا، آپ مریم نواز جو بیٹھی ہوئی ہیں ساتھ، ان کو احتساب عدالتوں نے سزائیں سنائیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ چمک رہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے الیکشن کمیشن پر حملہ کیا؟ میں پشاور ہائی کورٹ کا جج، ہائی کورٹ کا جج ہاشمی صاحب، پوری دنیا کے اندر ہائی کورٹس کے جج کی جو پریسٹیج ہوتی ہے، جس طریقے سے شہباز شریف نے یہ حملہ کیا ہے یہ سیدھی توہین عدالت ہے۔ اگر پشاور ہائی کورٹ کے یہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے بڑا دبنگ فیصلہ دیا، اگر انہوں نے دباؤ نہ لیا تو ان کو بلا کر شہباز شریف کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کریں اور توہین عدالت پر ان کو نائل کریں، ورنہ اس طرح تو ہاشمی صاحب یہ جس قسم کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ شریف خاندان کو عدالتیں بیچ دی گئی ہیں، ٹھیکے پہ دے دی گئی ہیں، ان کی مرضی کے فیصلے آئیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سسیلین مافیا، بالکل ٹھیک ان کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے تھے، سسیلین مافیا اور گاڈ فادر، ورنہ یہ سسیلین مافیا اور گاڈ فادر تو کسی ایک جج کو نہیں چلنے دے گا۔ یعنی ایک بلے کا انتخابی نشان میرٹ کے اوپر، وہ بھی ابھی عبوری آپ یہ کہہ لیں انصاف ہوا ہے، 11 جنوری تک کا یہ آرڈر ہے، تو اس کے اوپر اتنی تلملاہٹ ہے، لیکن یہ اندر کا خوف ہے کہ بلے کا نشان مل گیا، عمران خان صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود 66% ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف لے جائے گی۔ تو اس خوف کی وجہ سے یہ جو میں استعارتاً کہتا ہوں سیاسی چوہے اور بلیاں، یہ اس طرح سے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے پشاور ہائی کورٹ پہ اصل میں یہ حملہ کیا۔ اچھا راجہ صاحب، یہ جو دوسری خبر ہے نا، یہ سائفر کیس ہمیشہ کے لیے اب دفن ہو گیا۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی یہ عدالت ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ اس ٹرائل کو اور پوری کی پوری کارروائی کو کالعدم قرار دیا جائے، اور اس کے اندر یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا کہ جب اسپیشل لا آپ کا ایکٹیو ہو جائے، یعنی آپ جس قانون کے تحت کوئی درخواست یا پھر کوئی قانون اسپیشل، یہ جو آپ کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اگر کسی کو سزا سناتے ہیں تو اس میں ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، بلکہ مجاز آفیسر جو ہے باقاعدہ ایک درخواست دیتا ہے، لہٰذا اس پوری کارروائی کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اب اس کے اوپر نوٹسز ہو گئے ہیں اور 11 جنوری تک یہ جو سائفر کیس کی کارروائی اسے روک دیا گیا۔ لیکن ایسا کچھ وقت ایسا بھی آیا عدالت کے اندر جب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تلاش کر رہے تھے کہ کوئی انہیں سہارا مل سکے، کوئی دلیل مل سکے، کوئی قانونی ایک ایسی کتاب کھول کر جس میں لکھا ہو کہ جو کچھ جج صاحب ابو الحسنات صاحب جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہو۔ کوئی کتاب نہیں ملی، بلکہ الٹا
میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہاں تک کہا کہ پروسیکیوشن کو سمجھ نہیں آ رہا، جج صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ ایک بند کمرے کی سماعت کو اوپن ٹرائل کیسے کہہ سکتے ہیں۔ 3 لوگوں کا ذکر ہوا، انہوں نے کہا یار یہ 3 لوگ نہیں ہیں، یہ 2 لوگوں کا مسئلہ یا 3 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، باقی جو 12 گواہ جن کو آپ نے بند کمرے میں جن کے بیانات ریکارڈ کروائے ان کا کیا بنے گا؟ آپ اگر یہ کہیں کہ تم آ جاؤ، تم رہنے دو، اور تم نہیں آؤ گے، تم کیوں نہیں آ رہے، تم فوری اندر آؤ، تو یہ الفاظ تھے جج صاحب کے جو انہوں نے استعمال کیے۔ اس طرح سے اوپن ٹرائل جو ہے وہ نہیں چلتا، اور رائسہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل کو جب یہ اوپن ٹرائل کی بات آئے گی اور جب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے فیصلے کے بعد، تو این ممکن ہے کہ کیپیسٹی ایشو کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر کہیں کہ جی اتنے بندے اندر آتے ہیں اور پہلے اپنے بندوں کو اندر گھسا دیا جائے، یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب کی بھی تھوڑی سی کھنچائی ہوئی ہے، اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے وہ باتیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یہ سوال بھی انہوں نے کیا کہ سپریم کورٹ نے کس بنیاد کے اوپر ضمانت دی، تو بتایا گیا پروسیکیوٹرز کی طرف سے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ناکافی ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا بس میرا کام ہو گیا، اور انہوں نے ٹیبل کے اوپر زور سے جو ہے وہ اپنا ہاتھ مارا، اور انہوں نے کہا کہ دیٹس اٹ، کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ثبوت آپ نے پیش کیے وہ اتنے تگڑے نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر عمران خان کی ضمانت کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، بلکہ مضبوط ہوتے تو شاید ہم انہیں ضمانت دے دیتے، تو اس کے بعد جو ہے پوری کہانی اب بدل گئی۔ رائے صاحب مجھے تو لگتا ہے یہ کہ سائفر کا کیس ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، اعلان کب ہونا ہے اس کا بس تعین جو ہے جب یہ بڑی عدالتوں میں کیس آئے گا سب کو پتہ لگ جائے گا۔ ایک بات طے ہو گئی کہ عمران خان کے موقف کی تائید ہوئی کہ پروسیکیوٹرز غلط کہہ رہے ہیں، جج صاحب نے یہ بھی ثابت کیا کہ جج صاحب خود اس جج عدالت کے غلط کہہ رہے ہیں، اور پھر پاکستان کے کچھ نواز شریف صاحب سے پیار کرنے والے لوگ، اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ جس کو کلین چٹ دی گئی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ میں بھلاؤں گا جنرل باجوہ کو کیونکہ مخاطب اس کے تھے۔ ایسا بھی تمام چیزیں ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہی ہیں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے اندر 2 بڑے دلچسپ نکات ہیں۔ ایک تو یہ جو فیصلہ جب چیلنج کیا گیا، سائفر کا جعلی جیل ٹرائل جب دوبارہ شروع کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کے فیصلے کے باوجود، یعنی جسٹس گل حسن صاحب اور جج صاحبہ کے فیصلے کے باوجود، تو اس کے اندر ایک بڑی حکمت عملی تحریک انصاف کے وکلاء نے بھی اپنائی۔ یہ جب جیل ٹرائل دوبارہ سے یعنی جعلی جیل ٹرائل شروع کیا گیا، تو اگر یہ جیل ٹرائل کے متعلق فیصلہ آج سے 10 دن پہلے آ جاتا تو اسی حکومت نے، کٹ پتلی حکومت نے، کچھ اور جعلی نوٹیفیکیشن جاری کر کے یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہم نے وہ تمام اقدامات اب کر دیے ہیں، اب دوبارہ سے یہ جیل ٹرائل شروع کیا جائے۔ اب اس کے اندر تحریک انصاف کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ 11 جنوری تک یہ جو جج ابو الاسناد صاحب نے دن اور رات دونوں شفٹوں میں عدالت لگائی ہوئی تھی۔ ہم نے یہ نوکریوں کو تو سنا ہے جابس کا کہ دن اور رات میں 2 شفٹیں ہوتی ہیں، کوئی زیادہ پروڈکشن کرنے کے لیے یا زیادہ پیسہ کمانے کے لیے، ہاں مڈ شفٹ بھی ہوتی ہے، ایک 8 سے 4، 4 سے 12، اور ہمارے میڈیا میں تو ایک رات 12 سے 8 بھی ہوتی ہے، 12 سے 8 بھی ہے۔ تو یہ جو جج ابو الاسناد صاحب نے رات 12 سے صبح 8 والی شفٹ بھی لگائی تھی، جس پہ وہ پیپر ورک ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب کو جلد سے جلد یہ جو جعلی گواہان ہیں، جبری گواہان، ان کے بیانات ریکارڈ کر کے ان کا سٹیٹس ملزم سے مجرم میں بدلنا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جلدی کس بات کی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کہا ہے عدالت۔ ہاں، تو جج ابو الاسناد صاحب کی جو پوری وہ پھرتیاں تھیں، جو پوری سپیڈ لگائی ہوئی تھی، وہ پوری پھرتیاں جو ہیں وہ 11 جنوری تک، یعنی ایک مرتبہ پہلے یہ ٹرائل قلعدم ہوا ہے، دوسری مرتبہ پھر قلعدم ہوا ہے، اور جج ابو الاسناد صاحب کو ایک یہ کہہ لیں کہ جج کی پریسٹیج کا خیال کرتے ہوئے اس کیس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ 3 مرتبہ یعنی سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو ضمانت دے دی، یہ کہا کہ ایسے شواہد موجود نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کو ضمانت نہ دی جائے۔ یہ کہا گیا کہ سائفر کیس میں ایسا کوئی شواہد موجود نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے کسی غیر ملک کو فائدہ ہوا، کیونکہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ بنایا گیا تھا اس کے اندر پوری جو بیس کھڑی کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے اقدام کی وجہ سے
ہمارے تعلقات خراب ہو گئے اور ایک اور ملک کو فائدہ ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب اور دوسرے وہ بینچ جس نے عمران خان کو سائفر میں ضمانت دی، ان کے خلاف بھی کوئی محاذ یا پریس کانفرنس آ رہی ہے رائے صاحب؟ جی اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ ایک طرف تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، دوسری جانب سپریم کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ جج ابو الاسناد صاحب کی عدالت کے اندر ہونے والی کارروائی کو جعلی کارروائی قرار دے دیا۔ جج ابو الاسناد صاحب نے عمران خان صاحب کی ضمانت سائفر کیس میں مسترد کی تھی، سپریم کورٹ نے منظور کر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ جج ابو الاسناد کے ہر ریمارکس کو، ہر فیصلے کو سپریم کورٹ نے 1 مرتبہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ ایسے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ تو جج ابو الاسناد صاحب، اگر ان کی پریسٹیج ایک جج کے طور پر ہے، اگر ہے تو وہ ان کو باعزت طریقے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ یعنی اب پھر ایک نئے سرے سے ٹرائل شروع کریں گے، لے آئیں جی دوبارہ 12 گواہ لے آئیں، صبح شام وہ مشین، جیسے وہ گنے کی مشین ہوتی ہے نا، وہ پیچھے گنا ڈالیں تو آگے سے فوراً رس نکلتا ہے، فوراً امیڈیٹ۔ تو اس طرح سے وہ گنے کی مشین بنایا انہوں نے کہ فوراً رس نکلے اور عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کریں۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ پوائنٹ ہے کہ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ سائفر کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اس ٹرائل کو بھی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 2 مرتبہ فیصلہ آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا توشہ خانہ کیس کے اندر جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، آپ کا القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، نام نہاد جو نیب کے ذریعے وہاں پہ سماعتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو توہین الیکشن کمیشن نام نہاد، یہ بھی جا کے الیکشن کمیشن کے حکام جو ہیں وہاں پہ جا کے عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ تو جب یہ ٹرائل 2 مرتبہ کالعدم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خودکار طریقے سے وہ سارے کے سارے ٹرائل کالعدم ہو گئے۔ ایک صرف پٹیشن جانے کی دیر ہے، ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب اس کے اوپر خود فیصلہ دے دیتے، لیکن پھر یہ جو شریف خاندان کی، یہ جو سیسیلین مافیا کی پیچھے ایک مشینری ہے نا، وہ جج صاحب پر حملہ کر دیتے۔ لیکن ایک پٹیشن جانے کی دیر ہے، یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو رہا ہے۔ یہ ایک پٹیشن جانے کی دیر ہے اور اسی کی بنیاد پر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی بنیاد پر، یہ باقی 3 جو جعلی ٹرائل ہو رہے ہیں یہ بھی کالعدم قرار ہو جائیں گے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی سزا کو پوری طریقے سے معطل کرنے کی درخواست پر ڈائری نمبر الاٹ ہو گیا، اور ابھی تو جج صاحب جو تھے سپریم کورٹ کے جج صاحبان، انہوں نے کہا کہ یہ کم سے کم 3 رکنی بینچ اس کو سنیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق کہا گیا کہ وہ بھی ذرا ترکیہ سے آ جائیں، جیسے کوئی وہ عدالت کے سپر مین ہے۔ اس وقت تو وہ عدالت کے کم سے کم سپر مین نہیں ہے، اس وقت تو آپ یہ کہہ لیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، پاکستان کی پبلک یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ستارتن میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک عدالتی ولن کے طور پر ہی سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ستارتن میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی سزا معطلی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی الیکشن لڑنے کی اجازت، اس کیس کے اوپر میں نے سنا اعتزاز احسن صاحب کو، پاکستان کے 3-4 چوٹی کے جو نامور وکلا ہیں، ان سب کا کہنا ہے جیسے سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو ضمانت ملی ہے، یہ توشہ خانہ کیس میں چونکہ ان کی سزا معطل ہو گئی، ان کی ضمانت بھی ہو چکی ہے، شواہد موجود نہیں ہیں، تو یہ بھی پہلی سماعت کے اندر اگر سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے پریشر نہ لیا تو یہ پہلی سماعت کے اندر عمران خان صاحب کو یہاں پہ تاخیر سے صحیح لیکن انصاف ملے گا اور عمران خان صاحب کی نااہلی ختم ہو جائے گی۔ اچھا رائے صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے 2 بار وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اور اب وہ عمر کے اس حصے میں ہے، اگر یہ سلوک نواز شریف کے ساتھ بھی ہو تو ہم اسی طرح اس کی مذمت کریں گے جس طرح شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا۔ اگر شہباز شریف کے ساتھ ہو تب بھی ہماری مذمت بنتی ہے، اگر آصف علی زرداری کے ساتھ ہو تب بھی ہماری مذمت بنتی ہے، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ پچھلے 40 برسوں میں ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ انہیں کیمروں کی آنکھ کے سامنے جو ہے کسی نے دھکے مارے ہوں، انہیں گھسیٹا گیا ہو۔ جو پاکستان کی عوام نے سب کچھ جو ہے وہ دیکھ لیا، پردے کے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا اس کے ثبوت اس طرح سے دنیا کے سامنے نہیں آئے۔ رو پڑے شاہ محمود قریشی جج کے سامنے، اور جس طرح سے ان کی بے توقیری کی گئی، رو پڑے رائے صاحب، اور انہوں نے روتے ہوئے یہ بتایا کہ میں نے نمائندگی کی ہے، پاکستان کا جو مقدمہ ہے میں دنیا کے پلیٹ فارمز پہ لڑتا رہا، اور مجھے کہا جائے کہ تم فلاں مقدمے کے اندر ملوث ہو، فلاں سازش کے اندر ملوث ہو۔ اور ایسا جو سب سے اہم بات تھی جو انہوں نے کہی
کہ مجھے ایک انتہائی اہم شخصیت نے کہا کہ ہم نے تمہیں دیکھا، تمہارے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کی، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہے. اور اب یہ شخصیت کون ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. اور کیا اس شخصیت کو ریکارڈ پہ لایا جائے گا؟ چونکہ خان صاحب اپنے کیس کے اندر یعنی سائفر میں کہہ چکے کہ جنرل باجوہ کو بلائیں، اور چونکہ مخاطب تھے تو آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ نام جو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس عدالت کے سامنے اس شخصیت کا نام بھی لے لوں گا کہ مجھے یہ پاکستان کا، یعنی جو پاکستان کے ہر چیز کے اندر کرتے دھرتے ہیں، یہ اس شخصیت نے کہا کہ آپ کو ہم نے آپ کی جانچ پڑتال کی ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا. راج صاحب 30 دن کا ریمانڈ مانگا گیا، 30 ڈیز کا ریمانڈ جو مانگا گیا کہ تفتیش کرنی ہے. پھر جج کے سامنے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایس ایچ او نے بدتمیزی کی، میرے ساتھ سب انسپیکٹر نے بدتمیزی کی، لیکن عدالت نے 30 دن کی بات نہیں مانی، بلکہ بات کوئی بھی نہیں مانی، اور انہیں 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر اب جیل میں بھیج دیا. راج صاحب 14 ڈیز کے بعد اپنا شاہ محمود قریشی کی ضمانت میرا خیال ہے کہ ہو جائے گی. دیکھیں، ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ترکیہ کوئی انٹارکٹیکا میں تو نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تک اس آئین شکنی اور قانون شکنی کی خبر نہیں پہنچ رہی. پہلے تو ہائی کورٹس کے فیصلوں کو روندا جا رہا تھا، تو چلیں یہ کہہ لیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اس وقت آنکھیں بند کی ہوئی تھی. ایک بڑی تکلیف دہ ویڈیو بھی وائرل ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن پہلے تو یہ کہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو جب روندا جا را تھا تو اس وقت تک تو جسٹس فائز عیسیٰ نے آنکھیں بند کر رکھی تھی. لیکن اب تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو روندا ہے ایک اے ایس آئی اور ایک ایس ایچ او نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اے ایس آئی اور ایس ایچ او سپریم کورٹ کے دوسرے نمبر پر سب سے سینئر جج جسٹس طارق، جنہوں نے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کو ضمانت دی، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی شاہ محمود قریشی کو ضمانت دی. اس کا مطلب بہت آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ کسی اے ایس آئی یا ایس ایچ او کی تو جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ آج خود اتنا بڑا اقدام کریں. کیا ہو سکتی ہے کسی اے ایس آئی یا ایس ایچ او کی جرت کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو رونے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو یہ فیصلوں کو یہ کٹ پتلی حکومت، شریف خاندان یا شریف خاندان کے مددگار، ان فیصلوں کو جو لوگ اس وقت روند رہے ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ان کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں. ورنہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تو وہ ٹرکش ایئر لائن کی پہلی فلائٹ لیتے اور یہاں پہنچ جاتے، یا وہیں سے کہتے کہ جی اس کے اوپر رجسٹرار کو کہ جاری کریں ایک پریس ریلیز، آج خود نوٹس 184 آرٹیکل کے تحت کہ جی ہم نے آج خود نوٹس لے لیا ہے. اور دوسرا، شاہ محمود قریشی کی جو اب ایک نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، 3 کلپس پہلے آئے تھے، ایک کلپ آج آ گیا ہے، جو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مجھے گالیاں دی گئیں. اس کلپ کے اندر وہ گالیاں بھی سنی جا سکتی ہیں. شاہ محمود قریشی کے سینے پہ ایسے کر کے جب ان کو پش کیا گیا، انہوں نے کہا مجھے سینے کی تکلیف بھی ہوئی، مجھے ساری رات ایک انتہائی سرد کمرے میں رکھا گیا، میں نے ڈاکٹر کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. ایک ڈاکٹر بلایا گیا جس کے پاس صرف ایک بی پی چیک کرنے والی مشین تھی. اور شاہ محمود قریشی کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک بڑا اہم نقطہ اور دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی کے متعلق ہمیشہ جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے رہے. ریمنڈ ڈیوس کیس جو آیا تھا وہ سی آئی اے کے کانٹریکٹر کا، اس وقت ہم سب کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر خارجہ استعفیٰ دیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں. تو شاہ محمود قریشی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا فوجی قیادت کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر آخری بندے ہوں گے شاہ محمود قریشی، اسی طرح شیخ رشید، کیونکہ ان کی اور چودھری پرویز الہی، ان کے متعلق تو اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ تو کرتے ہی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہے. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا ریمنڈ ڈیوس کیس میں، پیپلز پارٹی کا جب دور تھا. تو شاہ محمود قریشی جی ایچ کے اوپر حملے میں ملوث ہوں گے. بائی دا وے آپ جیو فینسنگ کروا لیں، کیونکہ اب تو جیو فینسنگ کا زمانہ ہے، موبائل کی آپ کی لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے، 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. شاہ محمود قریشی جس دن یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے، شاہ محمود قریشی نہ پنجاب میں تھے، نہ اسلام آباد میں تھے، نہ راولپنڈی میں تھے کہ جی ایچ کی، وہ تو کراچی میں تھے. وہ کراچی میں تھے اپنی اہلیہ کے حوالے سے، اور وہ آپ جیو فینسنگ کروا کے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو کیا کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں
کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں پکڑ لو. اچھا وہ جو ان کا ٹویٹ جس کو مینشن کیا گیا اس ٹویٹ کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اپنے قائد کی گرفتاری پر پرامن احتجاج کریں. تو پرامن احتجاج تو سب کا حق ہے. پرامن احتجاج کے لیے تو یعنی یہ تو جمہوریت کا بنیادی جزو ہے. تو شاہ محمود قریشی کو بھی جی ایچ کیو حملے کیس کے اندر نامزد کر دیا. شیخ رشید جو چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں, جو گھر سے ہی باہر نہیں نکلے 9 مئی کے اس میں, بلکہ ہو سکتا ہے انہوں نے ٹی وی بھی بند کر دیا ہو کہ میری نظر سے بھی ایسی کوئی خبر نہ گزرے کہ کوئی جی ایچ کیو کے اندر لوگ گھسے ہیں. ان کو بھی اسی طرح پہلے نامزد کر کے ان کا ایک جبری انٹرویو کروا دیا گیا. تو اس کے اندر شاہ محمود قریشی کی بیٹیوں کے سامنے شاہ محمود قریشی کو دھکے دینا, غلیظ گالیاں دینا, ایک ایسا شخص جو کہ وزیر خارجہ کے طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی عالمی سطح پر دفاع کرتا رہا ہے, اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا, یہ آپ کی ریاست کے منہ پر کالک ملی جا رہی ہے. آپ کی ریاست کے منہ پر کالک ملی جا رہی ہے اور پاکستان کے عدالتی نظام پر کالک ملی جا رہی ہے. میری دعا ہے, آپ بھی دعا کریں, ویورز بھی دعا کریں کہ جو فیض آباد دھرنا کا فیصلہ دینے والے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں, اگر وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں یا خدا ان کو دوبارہ سے اسی روپ میں لے آئے, یا استارتاً میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیڈ لائف دوبارہ ان کو زندہ کر دے اسی روپ کے اندر, ورنہ ہاشمی صاحب جو مورخ نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کرنا ہے, جن الفاظ میں ان کو تاریخ نے یاد رکھنا ہے, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو دیکھ کر اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق سن کر آنے والے جج صاحبان عبرت پکڑیں گے کہ کتنی شدید ان پر تنقید ہوگی کہ آپ کے دور میں اتنی غیر آئینی اقدامات ہو رہے تھے, ہائی کورٹس کے فیصلوں کو روندا جا رہا تھا, لیکن آپ بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے, چھٹی پہ چلے گئے. یہ شو تھا دو ٹوک آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.